السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ اور میں ہوں سید مزمل۔ ناظرین، آج 27 دسمبر ہے اور 27 دسمبر 2007 کو مسلم دنیا کی پہلے وزیر اعظم اور جو کہ خاتون تھیں، ایک ڈیموکریسی کا سمبل، وومن امپاورمنٹ کا سمبل، جن کو دنیا بھر میں سراہا گیا ان کی خدمات کے تناظر میں، ان کو بری طرح سے اسیسینیٹ کیا گیا لیاقت باغ میں۔ اور انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ اس تمام تر کیس کی انویسٹیگیشن آج تک کسی اینڈ پوائنٹ پر نہیں پہنچ سکی، اور اگر دیکھا جائے تو ملٹیپل کمیشنز اس پہ بنائے گئے، ایف آئی اے بھی انوالو ہوئی، پولیس کا ایک کمیشن بنایا گیا، اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بلوایا گیا، لیکن کنکلوژن کوئی ایسی نہیں نکلی جس سے عوام کو یہ تاثر مل سکے کہ انصاف مل گیا ہے۔ اس کے بعد میں بہت سی شخصیات پر تنقید بھی ہوئی، بے شک وہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ ہوں، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں، مشرف صاحب کا نام ہو، حالیہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کا نام ہو، تو وہ اس کیس سے جڑتا رہا ہے، لیکن آج تک کلپرٹ کون تھا، اور بیت اللہ مسعود صاحب کی بھی بات آتی رہی ہے، اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ بے نظیر صاحبہ کی شخصیت کیسی تھی، ان کا سیاسی سفر کیسا رہا، اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج ان سے بات کریں گے، اور ان سے بہتر شاید ہی کوئی جانتا ہو بے نظیر صاحبہ کو بھی۔ اعتزاز صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شو۔ اعتزاز صاحب، آپ سے پوچھنا یہ چاہیں گے کہ سب سے پہلے تو جو اسیسینیشن تھی اس کو تو کمیموریٹ ہم کر بھی رہے ہیں، لیکن اگر بے نظیر صاحبہ کی پرسنالٹی کو ری لیو کرنا ہو، اور کیونکہ آپ ان کے ساتھ ہی رہے، کافی عرصہ ان کے ساتھ سیاست بھی کیا آپ نے، ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ ہر؟ بی بی شہید کے بارے میں ایک چیز میں بتا دوں، پہلی چیز جو مجھے اسٹرائک کرتی ہے نا، when I reflect back also، اور میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں اس عہد کو اور اس عرصے کو جو بی بی کے ساتھ میں نے گزارا، صحیح، پہلی تو چیز جو اسٹرائکنگ ہے کہ انتہائی دلیر، بہادر۔ بالکل، کچھ لوگ تو کہا کرتے تھے شی از دی اونلی مین ان دی کیبنٹ، صحیح، میں اس کابینہ کا حصہ تھا ویسے، پر اتنی دلیر خاتون میں نے نہیں دیکھی۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ان کی گاڑی لاہور میں یا پنجاب میں جہانگیر بدر صاحب مرحوم چلاتے تھے، وہ نہیں ہوتے تھے اگر تو میں چلاتا تھا، اور مجھے کراؤڈز میں ڈرائیو کرنے کا بھی بڑا تجربہ تھا۔ جب میں لائرز موومنٹ کو ڈیوائڈ کو چلایا تو مجھے یہ بڑا تجربہ تھا۔ پر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، آپ جا رہے ہوں اور سامنے 50 گز پہ سڑک کے اکراس رومن جنگجو کھڑے ہوں، صحیح، وہ لے کے شیلڈ، آرمر پہنا ہو، آرمر پہنا ہوا، سر پہ کلب، ڈنڈے پکڑے ہوئے ہوں، پستول ان کے نظر آ رہے ہوں، اور آپ نے اس کے تھرو گزرنا ہے بس۔ میں آپ کو بتاؤں، وہ بڑا خوف کر دینے والا ہوتا ہے جب پولیس صاحب کے سامنے ایک دیوار بن کے کھڑی ہوگی۔ اب آپ کی کھوپڑی پھٹے گی، آپ کی آنکھ نکلے گی، آپ کا کیا نقصان ہوگا، یو ڈونٹ نو۔ اور بے نظیر وہ آگے چل کے لیڈ کرتی تھی انٹو دیٹ۔ گاڑی اگر چلا رہے ہو تو شیٹ سے گزرے، ان میں مارے ٹکر، یہ اس کی دلیری۔ آپ اب یہی دیکھیں، 18 اکتوبر کو جی ان کے قافلے پہ حملہ ہوا، بڑا زبردست حملہ ہوا، 180 شہید ہوئے، جی 180۔ آپ بھی تھے وہاں پر اعتزاز صاحب؟ میں ان کے ساتھ ٹرک پہ تھا۔ آپ کی خون آلود تصاویر ہم نے دیکھی تھیں اس کے بعد۔ جی، وہ آپ سوچیں کہ 14 فٹ اونچا ٹرک تھا، اور وہ اسپیشلی بنایا ہوا، بام پروف تھا، بام پروف، اس میں اسپیشل پلیٹ اس کی لگائی گئی تھی۔ جی پر نیچے سے کتنے لوگ شہید ہوئے اور ان کا خون کتنی دور گیا کہ میں 14 فٹ اوپر کھڑا ہوں، کٹیرا بھی ہے بس کا، اس ٹرک کا، اور میرا لباس خون آلود ہو گیا، بالکل، سفید کرتا سلوار میں نے پہنا ہوا۔ بالکل۔ اب بی بی اس کے باوجود باہر ہے ملک سے، پر جب پرویز مشرف نے ایمرجنسی لگائی 3 نومبر کو، واپس آئی۔ 18 اکتوبر کو آپ کو حملہ ہو رہا ہے، بالکل، اور دلیری کے ساتھ واپس، للکارتی ہوئی واپس آئے۔
سو اس جیسا تو میں نے دلیر اور بہادر. اعتزاز صاحب، یہ بریوری کی آپ نے جو بات کی، آپ کو لگتا ہے کہ یہی چیز ایک فیکٹر بن گئی بے نظیر صاحبہ کو مزید ولنریبل کرنے کے لیے؟ کیونکہ جب وہ دبئی میں موجود تھیں، وہاں کے انٹیلیجنس چیف نے ان کو کہا کہ آپ کو خطرہ ہے، اس کے علاوہ برٹش ایمبیسڈر نے کہا کہ خطرہ ہے، اور پاکستان سے بڑی کالز گئیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا کسی چیز کو. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایموشنل فیصلہ تھا، یا پھر ان کو اس کے علاوہ آپشن نہیں تھی بے نظیر صاحبہ کے پاس؟ نہیں ایموشنل فیصلہ تھا، ایموشنل فیصلہ. اچھا. اس کو زرداری، آصف زرداری نے بھی روکا. اچھا. 3 نومبر کا یہ میرے علم میں، انہوں نے کہا کہ میں چلا جاتا ہوں. شی سیڈ نہیں، تمہاری بات وہ نہیں ہے جو میری جانے کی بات ہے. آئی ہیو ٹو گو، اٹس مائی ڈیسٹنی. اب وہ پھر پشاور کے جلسے میں انٹیلیجنس کی سٹرپس ملی کہ ایک حملہ آور اس جلسے میں آگے پھر کے گیا، اور یہ خود کش حملہ آور ہے. اس کو رات کو بتایا گیا، بی بی کو 26 اور 27 دسمبر کی رات کو بتایا گیا. انٹیلیجنس والے چیف نے جا کے ان کو بتایا. اچھا. جی سر، نہیں میں نے وعدہ کیا ہوا ہے ود مائی ورکر، میں نے جانا ہے. ایموشنل تھی یہ ریشنل ڈیسیجن نہیں تھی، پر ایموشنل ڈیسیجنز تھیں. پر یہ کسی اور کے بس کا روک بھی نہیں تھا، کسی اور میں یہ ہمت نہ ہوتی. اعتزاز صاحب، یہ ایک فیکٹ ہے جس پہ ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے کہ مشرف صاحب نے یہ کہہ دیا بے نظیر صاحبہ کو اگر آپ واپس آتی ہیں تو پھر آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. ایسا تھا آپ کے علم میں؟ دیکھیں، مشرف صاحب کے بارے میں ایک چیز بتاؤں. ان کی کتاب لائن آف فائر، ان دا لائن آف فائر، جی، یہ 2005 میں چھپی، بی بی پہ حملے سے پہلے. جی 2005 میں چھپی. 2003 میں مشرف پہ ایک حملہ ہوا تھا، جی جھنڈا چیچی برج راولپنڈی پول کے اوپر، جی، پل کے اوپر. اور کہا جاتا ہے کہ ان کی کار ہوا میں اڑ گئی، اتنا بم جی تیز تھا، وہ ایمونیشن بہت زیادہ تھا، اور وہ ہیوی کار تھی، وہ لینڈیڈ، اور وہ ٹائر پھٹ گئے ہوئے تھے، بٹ وہ ویلز پہ، بیر ویلز پہ لے کے ڈرائیور گھر پہنچ گئے. اب وہ حملہ ہوا. اس کے بعد جو کتاب لکھی پرویز مشرف نے، اس نے اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کیانی، جو بعد میں آرمی چیف بنے، اس کی بہت تعریف کی ہے، اور کہا کہ اس نے اتنی انویسٹیگیشن اتنی اچھی کی کہ 7, 8, 10 دن وہ جو کرائم سائٹ تھی، جو جائے وقوع تھی، اس کو نے سیل کر کے رکھا، کسی کو آنے نہیں دیا، چڑیا کو پھڑک نہیں دیا. اور ایک چپ مل گیا چھوٹا سا، وہ چپ بامبر کا تھا. وہ چپ جب ہم کو کہتے ہیں ہم نے لگایا کسی اور فون میں اور چل گیا، ہمارا خیال تھا ڈیمیج ہے، وہ چل گیا. اس سے ان کو اطلاع ملی، پتہ لگا کہ پچھلے بامبنگ تو جس ٹائم ہوئی اس سے آدھا گھنٹہ پہلے کس فون سے اس کو کالز آتی رہی، کال آئی اور کس ٹاور سے آئی. اور وہ پتہ لگا کہ آدھے گھنٹے کے بعد، 20 منٹ بعد، پھر 15 منٹ بعد، پھر 10 منٹ بعد، پھر مطلب 5 منٹ بعد، پھر اس طرح وہ اس کو کالز آتی رہی. بالکل. وہ کیا مقصد تھا؟ یہ لائن میں ٹاورز کی وجہ سے لوگ کھڑے ہوئے تھے، جو کہہ رہے تھے اب یہاں پہنچا ہے، اب یہاں پہنچا ہے، اب یہاں پہنچا ہے مشرف. ریکی ہو رہی تھی. اب جب اس کو 0 پہ آیا نا، وہاں دھماکہ ہو گیا. اس کے بعد اس کی ریکارڈنگ نہیں تھی. صحیح. اب وہ چپ مل گیا اس کو. صحیح. اب مشرف کو تو یہ تو علم تھا نا کہ اگر کرائم سین اسی طرح رہ گیا تو شاید وہ چپ مل جائے. بالکل بالکل. اب وہ چپ ملا تو اب مشرف نے کراچی میں بی بی پہ جب حملہ ہوا 18 اکتوبر والا کار سازا، 1 گھنٹے کے اندر اس کی واشنگ شروع ہو گئی. وہ واٹر ہوزز جی، واٹر ہوزز سے کیوں واشنگ شروع ہوئی کہ کوئی چپ چھوٹا سا بھی ہو وہ راولپنڈی کے ڈرینز میں چلا جائے، صاف کلین اس کو کر دیا. اچھا چلو، یہ بھی غلطی ہو سکتی ہے. صحیح. بٹ جب 27 دسمبر کو بی بی جس میں شہید ہوئی،
पिंडी में लियाकत बाग में ये होता है वाकया। बिल्कुल। तो कोई ऐसा शख्स है जो सिंध पे भी हुक्मरानी कर रहा है और पंजाब पे भी कर रहा है। बिल्कुल, क्राइम सीन को धुलवा देते हैं। क्राइम सीन धो दिया गया शीशे की तरह। हाँ, अब शीशा, उसमें कोई चिप, कोई कुछ ना। उन्होंने इतनी तसल्ली की। अब परवेज मुशर्रफ के अलावा ये कौन कर सकता था? ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब नहीं था कर सकता, चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं था कर सकता, चीफ मिनिस्टर सिंध नहीं था कर सकता, आईजी सिंध नहीं था कर सकता, क्योंकि दोनों जगह एक शख्स था बिल्कुल जो कर सकता था। एजाज साहब, रहमान मलिक मरहूम साहब पर जो इल्ज़ामात लगते रहे अनजस्ट थे, आपको लगता है? नहीं लगने चाहिए था? रहमान, इस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, पर ये एक ऐसा इशू है जिसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मलिक साहब का जो उसमें सिक्योरिटी ऑफिसर थे गालिबन वो। ही वॉज द सिक्योरिटी इंचार्ज ऑफ सिक्योरिटी, और उनके पास वो गाड़ी थी जिसको अप्रूव किया गया वो था प्रोटोकॉल के तहत कि जो बीबी की गाड़ी के पीछे रहेगी। जी जी। और वो बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ थी गाड़ी, ताकि बीबी को अगर शिफ्ट करना पड़े तो कोई गैर महफूज गाड़ी ना हो, बिल्कुल वो वैसी गाड़ी हो। तो वो उनका मकसद ये था कि अगर धमाका होता है तो वो पीछे अल्टरनेट व्हीकल का। अब वो अल्टरनेट व्हीकल जो थी जी, मुतबादल गाड़ी वो मलिक साहब के कंट्रोल में, वो ड्राइवर को कह के इस्लामाबाद ले गए। बिल्कुल। जितनी दूर जा सकते थे जाए बकुआ से, उतने वो दूर चलेगा उस अरसे में। एजाज साहब, एक और बात कि वो जो रूट तय किया गया था जलसे से कबल, वो ये था कि जलसागाह से निकलने के फ़ौरन बाद गवाल मंडी की तरफ जाएंगे, लेकिन ख़बर ये आई कि रहमान मलिक साहब ने कहा कि आप मरी रोड की तरफ निकाल लें, तो राइट की बजाय लेफ़्ट चली गई गाड़ी। देखो, ये मैं नहीं कह सकता कि रहमान मलिक ने वो ये कहा, लेकिन रूट तब्दील होना बड़ा। वो रूट तब्दील पुलिस ने किया। अच्छा अच्छा। पुलिस ने जब ये राइट मुड़ने लगी गाड़ी तो इसको रोक के, और पूरी दीवार, पूरे रूट ब्लॉक था, और उनको कहा कि आप उस तरफ जाएं। वो भी पुलिस ने कहा कि आप उस तरफ जाएं, और उनका रुख मोड़ दिया और बॉम्बर के एरिया में ले गए। सो वो तो वो पुलिस का क्राइम सीन धोना, बिल्कुल ये पुलिस रिस्पॉन्सिबल है। वहाँ जो सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिशियल्स थे जी, वो रिस्पॉन्सिबल है। उसमें एजाज साहब 2 पुलिस एहलकार जो थे, उनको गालिबन उनके खिलाफ केस चला, और एक पे तो चार्जेस ही डिसमिस हो गए और एक की प्रमोशन हो गई है, अब DIG बन गए हैं वो। जी जी। आपको लगता है कि सिर्फ वही लोग थे जो बेसिक कल्प्रिट्स थे, या उनको ऑर्डर कहीं और से आ रहा था? मैं नहीं समझता कि सऊद अजीज अपना खुद खुद आई नो हिम पर्सनली, जी जी, इत्तेफाक से, वो खुद ऐसा काम नहीं कर सकते। नो वे। सही। ही वाज ट्रेन्ड पुलिस ऑफिसर, उसको पता था क्राइम सीन प्रिजर्व किया जाता। पाकिस्तान में आपको मैं बताऊं, और बर्रे सगीर में जी 150 साल से ये इस तरह की साइंटिफिक बात हो गई कि आप मतलब मेरे गांव में, पसमानदा गांव है दूर पंजाब, वहाँ एक कत्ल हो जाता है, तो गांव में वो उसके पैर के निशान घर से निकलते हुए, घर तो चलो पक्का फर्श है, उसके पैर के निशान कहीं कच्चे में नजर आ जाते। जो पुलिस वाला छोड़ के जो जिसके घर से निकला है वो पाँव का निशान, वो उसको ढांप के रखेगा, बिल्कुल किसी परात से, किसी बर्तन, बड़े बर्तन से वो ढांप के रखेगा जब तक पुलिस नहीं आ जाती। वो 2 दिन बाद आए पुलिस। कॉमन सेंस है वो, कॉमन सेंस। अब यहाँ ये मतलब है, मुझे तो मुमकिन नहीं लगता कि सऊद अजीज ने अपने तौर पे किया हो। बिल्कुल। ये हुक्म किस बंदे से आ सकता था? जो कुदरत रखता हो सिंध पे भी और कुदरत रखता हो पंजाब पे भी। सही, दोनों पे। एजाज साहब, ये जो बात होती है कि गाड़ी के अंदर से किसी ने कहा कि आप वेव करें क्योंकि कारकुनान बाहर आ चुके हैं, तो सनरूफ से वो बाहर निकल आई, ऐसा है या आपको लगता है कि उन्होंने खुद ही फैसला किया कि मुझे वेव करना चाहिए बाहर निकल के? नहीं, बीबी खुद ही फैसला किया। अच्छा, ये मैं नहीं मानता हूँ। नाहिद साहिबा पे इल्ज़ाम लगा। आई नो, मैंने बीबी के साथ बड़ा सफ़र, ये कार मैंने कार में ड्राइव करने,
اور وہ ہیچ روف میں. جی جی. بی بی تو ایک طرح بی بی کا تو ایک وہ بن گیا تھا امیج اور ایک لوگو ہی کہ وہ میتسوبیشی پجیرو میں کھڑی ہے اور ویو کر رہی ہے اور ہر طرف اس کے عوام ہے. بالکل. یہ اس کا ایک طرح لوگو بن گیا تھا. اور اس میں کئی مرتبہ میں ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, زیادہ تر جہانگیر بدر مرحوم بیٹھتے تھے اور وہ پنجاب پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی تھے. صحیح. وہ نہ ہو تو میں اب اس میں ہمیں اتنا تجربہ بی بی کا ہے, بی بی کو کوئی روک نہیں سکتا. اگر اس کے ورکر آ کے باہر نعرے لگانے شروع کر دیں, 500-600 ورکر, بی بی نے باہر کھڑا ہونا ہی تھا, نکل نہیں تھا. اچھا. ہاں. تو سر خالد شہنشاہ صاحب کی پرسنالٹی بڑی سینسٹر رہی. اسٹیج کے اوپر وہ کھڑے ہوئے تھے اور کیمراز نے اس کو کیچ کیا کہ ایک سلائسنگ موشن میں اشارہ کرتے ہیں وہ, اور وہ بڑا لوگوں نے کہا کہ مشکوک ہے. تو اس کے بعد ان کو خود بھی اپنے گھر کے باہر اسیسینیٹ کر دیا گیا. خالد شہنشاہ کا کردار کیسا لگتا ہے آپ کو اس کیس میں؟ خالد شہنشاہ کو آپ مانیں گے نہیں, پر میں جانتا ہی نہیں تھا. اچھا. مجھے اگر مل جاتا کہیں وہ تو میں اس کو نہ پہچانتا. مجھے کو پہلی دفعہ تعارف کرا رہا ہوتا یہ خالد شہنشاہ. اچھا. میں نے اس سے وہ کہیں نظر ہی نہیں آیا ہمیں. زرداریہ اس میں کسی پارٹی میٹنگ میں وہ یہ یقیناً ثابت ہوا کہ وہ اب چونکہ اس گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا. بالکل. اسی گاڑی میں پیچھے خالد شہنشاہ اور صفدر عباسی بیٹھے تھے. اسٹیج پر بھی پوڈیم کے بالکل ساتھ کھڑے تھے وہ. ہاں, وہ اب یہ کہتے ہیں وہ اس کی عجیب حرکتیں تھیں, یقیناً تھیں. اگر وہ کوئی سوشل میڈیا ٹائپ جاب نہیں کی گئی. جی جی. ایسا بنا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی کے سرکلز میں کوئی مشہور انسان نہیں؟ نہیں. اچھا. نہیں. مجھے تو اس دن تک اس کا احساس ہی نہیں تھا, پتہ ہی نہیں تھا. اور میں انٹیریئر منسٹر بھی رہا ہوں پارٹی کے, پیپلز پارٹی کا. تب بھی آپ کی ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں, میری نہ ملاقات ہوئی ہے اس سے, نہ کوئی ہیلو آئی ہوئی ہے, نہ کوئی مجھے نہیں یاد کو برآمدے میں گزرتے ہوئے کہا کسی نے کہ یہ خالد شہنشاہ تھا. کوئی اس کی اہمیت وغیرہ ایسی نظر نہیں آتی تھی. پر اب وہ باتوں پہ مجھے یہ بھی نہیں خبر کہ اگر اس فلم جو ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کی اور چلتی رہی ہے, اس کو کسی تفتیشی ٹیم نے, اسکاٹ لینڈ یارڈ نے مثال کے طور پہ, یا یو این والے نے بھی رپورٹ میں کور نہیں کیا. جی. تو میرے سامنے تو میرے حساب سے تو تصدیق نہیں ہوتی اس بات کی. اچھا. کہ وہ قریب ضرور تھا, ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اور یہ بات مجھے میرے لیے مشکل ہے اس بات کا پہ فیصلہ کرنا کہ اس نے. اجلاس صاحب, زرداری صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ رحمان ملک صاحب نے 25 خطوط لکھے حکومت کو کہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کریں, لیکن اس کی 10% بھی نہیں دی گئی جتنی ہم مانگ رہے تھے. اور وہی ہم نے دیکھا کہ جب گاڑی نکلتی ہے لیاقت باغ سے تو 7 پولیس اہلکار تھے ہی نہیں, ایک دم سے غائب ہو گئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ سیکیورٹی نہ دینا بھی ڈیلیبریٹ تھا گورنمنٹ کی طرف سے اس ٹائم؟ ہاں, یہ تو لگتا ہے. اچھا. بی بی کو سیکیورٹی دینے کی یقین دہانی کروائی گئی تھی, اور اس کی ضمانت سعودی بھی اور برطانیہ بھی اور امریکہ بھی, ان سب نے دی تھی. صحیح. بی بی کا بیک یہی تھا کہ میری سیکیورٹی ہو اور میں جاؤں گی. صحیح. مشرف نے, کہا جاتا ہے ابو دھابی میں جو ان کی میٹنگ ہوئی 28 جولائی 2007 کو بی بی اور مشرف کی, اس میں بھی مشرف نے یہ یقین دہانی کرائی تھی بی بی. یہ کہا جاتا ہے, میرے سامنے یہ نہیں کی گئی بات, نہ بی بی نے کی نہ کسی اور نے. میں ذاتی طور پہ نہیں چاہتا تھا کہ بی بی پرویز مشرف سے ملیں. 20 جولائی 2007 کو جب میں کیس افتخار محمد چودھری چیف جسٹس آف پاکستان کا فل کورٹ, سپریم کورٹ کے 13 ججز, صحیح, جب میں جیت گیا
تو بڑا ایک ہنگامہ ہو گیا, بہت بڑی بات ہو گئی کہ چیف جسٹس کو سپریم کورٹ نے بحال کر دیا. بی بی نے ان کے گھر کے باہر بھی خطاب کیا تھا, بی بی نے ان کے گھر کے بعد 10 نومبر کو. 10 نومبر کو. وہ یہ ذرا بعد کی بات ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ پرویز 20 جولائی کے بعد, یعنی 22 جولائی کو. صحیح. 22 جولائی کو میں نے بی بی سے کہا, بی بی لندن تھی, میں پاکستان میں تھا. میں نے فون کیا, ناہید نے ملایا بی بی سے, بلکہ بی بی کا فون آ گیا کیونکہ مس کال ہو گئی, میرا نہیں ملا تھا شیخ. تو مجھے کہنے لگی آپ نے فون کیا تھا کہ کچھ ٹکٹس کے بارے میں. میں نے کہا نہیں, ٹکٹس کے بارے میں نے فون نہیں کیا, ٹکٹ تو میں جو آپ کہیں گے یہاں سے کر لوں گا. مجھے ایک چیز آپ سے کہنی ہے کہ یہ جو 20 جولائی کا فیصلہ ہے, اچھا, we have broken his back. We have broken Musharraf's back politically. بالکل. And he will now come and stand at your doorstep, Bibi, cap in hand, and beg for pennies. یہ عالم ہو گیا. We have broken his bank and now he'll come to your doorstep. صحیح. And stand with cap in hand and beg for pennies. Please do not put a penny in his cap. بی بی مجھے کہنے لگی کہ جس شخص کو اتنی بھاری شکست ہوئی ہو, جو آپ نے انفلکٹ کی ہے, صحیح, اس کے ساتھ میں کیوں بات کروں. بالکل. میں نے تو اس کا سمجھا کہ بات چیت کا معاملہ ارادہ ہی نہیں ہے بی بی کا. پر بہرحال بی بی 28 تاریخ کو ابو دھابی جا کے, اور پرویز مشرف اسلام آباد سے ابو دھابی گیا. شی کیم ٹو ابو دھابی فرام لنڈن, اور ان میں بات چیت ہوئی. اور مطلب آپ پرنسپلی خلاف تھے اس میٹنگ کے؟ میں میٹنگ کے خلاف تھا, میں مشرف کے ساتھ چلنے کے خلاف. بالکل. تو انٹرنیشنل ایکٹرز نے یہ انوالو ہو کر کروایا یا بی بی صاحبہ کی اپنی رضامندی بھی تھی؟ نہیں, بی بی کی اپنی رضامندی تو لازمی ہوگی, اس کے بغیر تو اس کو. اگر انٹرنیشنل پریشر آئے تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سیاستدان مجبور ہو جاتے ہیں کوئی کام کرنے پہ. پرویز مشرف نے پریشر بھی بڑا ڈلوایا تھا. اچھا. پرویز مشرف مغرب کے لیے اور برطانیہ اور امریکہ کے لیے بالخصوص ایک چیمپئن تھا ان کا وار آن ٹیرر کے خلاف. مجھے آ کے وہ ملی کئی مرتبہ, جو امریکن سفیر تھی این پیٹرسن. جی جی. میں وہ وکلا کی موومنٹ کو جب لیڈ کر. جی جی. اچھا. اور اس سے فیصلے سے پہلے, بحالی کے فیصلے سے, اور اس نے مجھے برملا کہا. پھر مجھے باؤچر ان کا اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ملا, نیگرو پونٹے ملا یہاں پاکستان میں آ کے, اور خاص میرے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہوئی ٹرم. وہ تو مشرف کو ٹوٹلی 100% اور بلائنڈلی بیک کر رہی تھے ویسے. اور میں جب کہتا تھا کہ بھئی تم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہو سچویشن, اگر ہم نے عدل کا نظام ریسٹور نہ کیا تو لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. یہ بھول جائیں گے لوگ ہمارے ساتھ. میس موومنٹ بن گئی تھی نا. میس موومنٹ بن گئی تھی. ہم نے, وہ لوگ اس طرح نکلتے تھے, آپ کو تو 26 گھنٹے میں نے ڈرائیو کیا اسلام آباد سے لاہور تک, اس کشادہ جی ٹی روڈ پہ. جی. جہاں جس قصبے میں جاتے تھے, جس شہر میں جاتے تھے, وہاں ایک بندے نے مجھے کہا, یہ یہاں پنڈی کے پاس ہی جو گجر خان. جی جی. گجر خان سے پہلے روات میں اس نے مجھے کہا, جہاں وہ ٹی جنکشن ہے, وہ ایک بندہ ہی بندہ ایک بوڑھا بڑی مشکل سے ہمارے تک پہنچا گاڑی. وہ کہنا چوئی صاحب اس قصبے پتہ نہیں 1100 کہ کتنے 2100 یا کچھ ووٹ ہیں. اچھا. ایک پورا کرانا آئے تھے, تسی گنتی کر سکتے, کوئی کار نہیں رہ گیا, سب کار خالی ہو گئے, پوری اٹینڈنس. صحیح. اب وہ اس طرح اٹینڈنس, اس طرح لوگوں کا ساتھ,
اور لوگ بھرپور طریقے پہ جب ہمارے ساتھ چل رہے تھے، اور یہ جو موومنٹ تھی لائرز کی، صحیح، یہ پرویز مشرف کے سیاسی جسم پہ ایک بہت بڑا گھاؤ تھا. بالکل. اعتزاز صاحب سے گفتگو جاری ہے. ناظرین یہاں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اعتزاز صاحب سے گفتگو جاری ہے. اعتزاز صاحب، یہ آپ لیگل میٹرز کو بڑا کلوزلی سمجھتے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس ہے. اس بے نظیر صاحبہ کے کیس کی انکوائری میں کیا ایسے لوپ ہولز ہیں؟ کیونکہ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ پوسٹ مارٹم ہی نہیں کروانے دیا گیا. بے شک اس میں فیملی کی رضامندی تھی، لیکن لا یہ کہتا ہے کہ ہر صورت اس طرح کے کیسز میں پوسٹ مارٹم ہونا ضروری ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ اس پہ بھی روشنی ڈالیں، اور اس کے علاوہ کیا لوپ ہولز تھے جو نہیں ہو سکے کور؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ واقعی پوسٹ مارٹم اتنا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیڈ باڈی بالکل نیور لائز. جو لاش ہے وہ جھوٹ نہیں بولتی. صحیح. لاش کو اگر یہاں سے گولی لگی ہے اور ادھر سے نکلی ہے مثال کے طور پہ، تو یہ اینگل بتائے گا کہ گولی مارنے والا کہیں اوپر چھت پہ بیٹھا ہے. بالکل. لیکن سر وہ ڈیبیٹ آج تک ریزالو نہیں ہوئی کہ گولی لگی بھی ہے یا لیور تھا کار کا. ہاں نہیں، وہ تو بنائی گئی بات تھی لیور والی. وہ تو میرا خیال ہے کہ اسکاٹ یارڈ کی جو رپورٹ تھی، ہاں جی، اس نے لیور شیور والا ختم کر دیا. اچھا. اسکاٹ لینڈ یارڈ کی رپورٹ بڑی اچھی رپورٹ تھی، بڑی جامع اور بڑی ماہرانہ رپورٹ تھی. پر اس میں ایک پرابلم تھی کیا؟ کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو جو مینڈیٹ دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، وہ یہ تھا کہ آپ بتائیں کیسے ہوا، یہ واقعہ کیسے ہوا. یہ نہیں کہ یہ واقعہ کس نے کیا یا کیوں ہوا. اب وہ یہ اس میں جا ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ کس طرح ہوا اور کون اس کا ذمہ دار ہے. بس یہ تھا کہ یہ واقعہ کیسے ہوا. وہ بلٹ تھی، وہ شریپنل تھا، وہ صحیح فائرنگ اس آدمی نے کی جس نے پستول گاڑی کے نیچے سے دیا. اب وہ انہوں نے جو کلپس تھے، ویڈیو کلپس، وہ 1000s of a second اچھا روک کے دیکھے انہوں نے نکالا، اور انہوں نے اس میں یہ ثابت کر دیا کہ یہ بلٹ وونڈ تھا. بلٹ وونڈ تھا، اور دو چیزیں کہ یہ اسنائپر فائر تھا، ڈائریکشن آف فائر. اور کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو پانی کی ٹنکی تھی لیاقت باغ میں، اس کے اوپر بھی کچھ لوگ موجود تھے. ہاں وہ یہ کہا دیا. تو حامد میر کے پروگرام میں اور طلعت حسین کے پروگرام میں، جی ان کے پروگراموں میں انہوں نے وہ میں نے اس پہ مضمون بھی لکھا نیوز کے لیے، 2 قسطوں میں میرا چھپا. پر ایک طلعت حسین اور ایک حامد میر، جی ان دونوں نے جو پروگرام کیے، اس میں انہوں نے کافی انٹرویوز آئی وٹنسز پیش کیے. جو آئی وٹنس کہہ رہا تھا جی وہاں سے گولی چلی، اور وہ خود بھی انجرڈ تھا. بالکل. اور اس کی بھی انکلائن انجری اسٹرائک تھی اور کورس آف دا بلٹ تھا. تو یہ چیزیں وہ اس کا پوسٹ مارٹم کا نہ ہونا، کرائم سین کو واش کر دینا، بالکل. اسکاٹ لینڈ یارڈ کو یہی مینڈیٹ دینا صرف کہ آپ بتائیں کہ کس طرح ہوا. آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ کس نے کیا. وہاں تک آپ پاؤں کے پیر کے پیچھے، فٹ پرنٹ کے پیچھے نہیں جا سکتے. جہاں آپ کو پتہ لگ جائے کیسے ہوا، رک جاؤ، بالکل، اس سے آگے نہ چلو. اعتزاز صاحب، ایک کرٹیسزم یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے اور اپنی حکومت میں ہی وہ قاتلوں کو نہیں پکڑ سکے. یہ جسٹ اے کرٹیسزم، یا آپ کو لگتا ہے کہ جتنا کچھ تھا وہ عدالتوں کے دروازوں پر ہونا تھا اور سیاست میں مزید اس سے بڑی انویسٹیگیشن پاسبل نہیں تھی؟ نہیں، یہ پاسبل تھی یا نہیں تھی،
انٹینشن نہیں تھی؟ انٹینشن کی بات نہیں، میں یہ بات کرتا ہوں یہ ہمارے سے بہت بڑی کوتاہی ہوئی. اچھا. اس سے پارٹی کو اس کا ذمہ لینا پڑے گا. اوور آل ہی وہ گورنمنٹ کے میٹرز میں پھر زیادہ گورنمنٹ آپ کی بن گئی ہے تو اس میں رحمان ملک اگر انٹیریئر منسٹر ہے تو اس کا بھی فرض تھا. بالکل. اس نے رحمان ملک نے ایک نیریٹو بنایا ہوا تھا جو ہمیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں دکھایا. اس میں اس نے ٹریس کیے ہوئے تھے کافی اور وہ بظاہر کنونسنگ لگتا تھا. اس نے پورے چارٹس وارٹس کے اس نمبر سے اس پہ کال کی، اس نمبر سے اس پہ آئی، اس پہ یہ آئی. بالکل. تقریباً جس طرح کہ کیانی نے 2005 میں پرویز مشرف کے حملے پہ کیا تھا. پر صرف یہ بتا دینا پیپلز پارٹی کے کسی وزیر کے لیے یہ ناکافی بات. اچھا. پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں تھی، لیک آف سیریسنس تھی تھوڑی. اس کو پرائیورٹائز نہیں کیا. خبر نہیں شاید اس لیے کہ اس کو اگر ہم نے اس میں پیش رفت کی زیادہ تو ہمارا جو جمہوری سسٹم ہے ڈیلیکیٹ سا ہے، بیلنس آف پاور خراب ہو کسی کو سکتا ہے. جا کے تو تھپڑ وہ لگے گا بالکل. اور بیلنس آف پاور خراب ہو جائے گا. اعزاز صاحب بڑی چیکرڈ ہسٹری ہے پاکستان کی. اگر بات کریں لیاقت علی خان صاحب سے آغاز کر لیتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی مثال ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی مثال ہے. مسٹیریس سرکمسٹانسز میں پاپولر لیڈران کی اسیسینیشنز کی گئی ہیں. پاکستان کیوں اتنا پرون ہے کہ یہاں پر اتنا آسان ہے یہ کہ 2 تہائی اکثریت سے آنے والے وزرائے اعظم ان کو ایسے ایلیمنیٹ کرتے ہیں اور بعد میں کوئی بریک تھرو نہیں ملتا انویسٹیگیشنز میں؟ وائی از دا کلچر لائک دس؟ نہیں، دنیا میں بہت ساری اموات اور کلنگز ہوئی ہیں جن کا پراسرار طور پہ آپ کو نہیں ملتا. کینیڈی کا بالکل پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جس کے پاس ریسورسز بھی تھے ہر قسم کی. ایک سیکرٹری جنرل تھے یو این کے 1950s، جی داغ ہیمرشولڈ. اچھا. He died in a plane crash in Africa. آج تک نہیں پتہ لگا. And it was a big، اس وقت کے زمانے میں بہت بڑا تھا. ہمارے ہاں نوابزادہ اعتزاز الدین تھے جو ہاروق تھے، وہ آئی جی تھے پنجاب کے، اور لیاقت علی خان کی شہادت کی وہ انویسٹیگیشن کر رہے تھے. اور وہ انویسٹیگیشن کرتے ہوئے انویسٹیگیشن رپورٹ لے کے جا رہے تھے پیش کرنے کو ٹو دی گورنمنٹ ہوم منسٹر کہ ہی ڈائیڈ ان اے پلین کریش. اس لیاقت علی خان کی وہ پوری رپورٹ بن گئی ہوئی تھی. ضیاء الحق صاحب کی کیس میں بھی کچھ ایسا؟ ضیاء الحق کے کیس میں اگین ضیاء الحق آپ نے بالکل درست. لیکن سر ہندوستان میں گاندھی صاحب ہوں یا ان کی کلپریٹس مل گئے تھے، وہ سونیا گاندھی صاحبہ کی؟ نہیں، سونیا گاندھی یا راجیو گاندھی کا تو پتہ لگ گیا. وہ تامل خاتون جو تھی جو خودکش بمبار تھی، اس کے بارے میں وہ تو خود ہی پھر بتا دیا نا. اور گاندھی صاحب کا وہ گاڈ سے وہ سیدھا وہ اس نے خود کہا کہ میں مارنے آیا تھا. صحیح. اور صرف مارنے آیا یہ نہیں تھا، اس نے پوری اپنی لائن بتا دی آر ایس ایس کے ساتھ. یہ جو آیا ہے ندیم جس نے حملہ کیا ہے، ندیم کے نوید خان پہ، جی اس نے بھی بتا دیا. ہاں جی. اب یہ کہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں تھا اور یہ ہوں. اب اس پہ بھی میرا خیال ہے کہ وفاق اور صوبائی ایجنسیز میں کشمکش میں. بڑی مہنگی گلاک پسٹل تھی اس کے پاس، اور مطلب نہیں، وہ تو بڑی عجیب ہی چیز ہے. وہ تو طوطا پنجرے میں انہوں نے جیسا پاس بٹھایا ہو. اچھا. اور جو ہی واردات ہوئی ہے وہ طوطے کو سامنے کر کے اور طوطا بولنا شروع ہو گیا. نہیں، وہ تو پیرٹ جاب. اچھا. ویری. پر اگر آپ اس کو لیں
ارشد شریف کا کیس لیں. ارشد شریف اور عمران خان پہ فائرنگ اور بی بی شہید کی، یہ ایک ایسے دور میں ہوئے ہیں جس دور میں ایک انسٹرومنٹ آپ لے لیں، مل جائے آپ کو تو آپ پتہ لگا سکتے ہیں. وہ ہے آپ کا سیل فون. اب سیل فون نہیں ملا ہے ان میں سے کسی کے. یہ ایک نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، یہ ایک نئی آسانی ہو گئی ہے جو پہلے نہیں تھی. بالکل. اب آپ میرا سیل فون لے لیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ میں قاتل ہوں کہ نہیں. میرا سیل فون بتا دے گا اگر میرے پہ الزام ہے. میں کسی کو میں نے کسی کو زیادہ کیے ہوں گے، کسی کے ساتھ جھگڑے کی بات ہوئی ہوگی، کسی کے ساتھ، مطلب ہے کہ ایک سیل فون چلتا پھرتا وہ شخص ہے بالکل جو قیامت میں اپنے خلاف خود ہی گواہی دے رہا ہوگا. صحیح. یہ قیامت میں کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیل فون پہلے خود ہی گواہی دیتا ہے. حضرت صاحب ایک بڑا عام سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسی ریزنز تھیں کہ بے نظیر صاحبہ سسٹم کے لیے ایک تھریٹ پوز کر رہی تھیں، یا پھر لوگ کہتے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک تھریٹ بن گئی تھیں کہ اسی لیے ہر کوئی منع کر رہا تھا کہ پاکستان نہ آئیں، ابھی حالات موزوں نہیں ہیں. کیا ان کی پالیسیز اس طرح کی تھیں جو خطرہ تھا کہ اگر یہ گورنمنٹ میں آتی ہیں اس کو پرسو کریں گی تو ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، یا کیا ایسی وجہ تھی کہ شی واز اے تھریٹ ٹو دا سسٹم انٹائرلی؟ نواز شریف صاحب تو وہ کہتے ہیں لو روڈ پہ چلنے کی، وہ تو نیچے پہاڑ پہ دو سڑکیں ایک ہی مقام پہ جا رہی ہوں، ایک مقام سے، ایک چوٹی کے نزدیک اوپر سے، ایک ذرا لوور لیول پہ جیسا مری روڈ اور ایکسپریس وے آپ سمجھ لیں. تو نواز شریف تو لیتا ہی لو روڈ تھا. اچھا. اور لیتا ہی رہے گا. بی بی ہر بات تک خود پہنچنا چاہتی تھی، اور وہ اس کو کوئی جلدی تھی. اچھا. جو اس جہان سے بھی جلدی چلی گئی، اس کو کچھ بے چین، ایک قسم کا اس کی بے چینی تھی، اور وہ کچھ کرنا چاہتی تھی. نواز شریف کی تو طبیعت ہی مختلف ہے. آپ دیکھتے ہیں سلولی چل رہے ہیں. اب نواز شریف کی یہ بہرحال ماننا پڑتا ہے قسمت ہے، یا 4 مرتبہ ایک آدمی وزیر اعظم بنا ہو، کیونکہ یہ شہباز بھی تو نواز کی پراکسی ہے نا. تو 4 مرتبہ ایک بندہ وزیر اعظم ہو، بھائی ماننا پڑے گا کہ اس میں کوئی کرشمہ ہے. بی بی نے کہا تھا کوئی چمک، بی بی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ نواز شریف میں کیا چمک ہے کہ ہمارا کیس جاتا ہے عدالت میں تو ہمارے خلاف ہو جاتا ہے، انہی فیکٹس پہ نواز شریف کا جاتا ہے اس کے حق میں ہو جاتا ہے. اور یہ سپریم کورٹ کی 2 ججمنٹ نواز شریف کے کیس میں اور بی بی کے کیس میں، ڈسولوشن آف نیشنل اسمبلی، بالکل یہ کریکٹ بی بی کو ثابت کرتی ہیں کہ ایک ہی جیسے فیکٹس ہیں کہ میئر ایلیگیشن آف کرپشن پہ آپ کسی کو نہیں نکال سکتے. بالکل. ہاں کنوکشن ہوئی ہو. اب نواز شریف، یہ بی بی کہنے کا کہ یہ نواز شریف میں کیا چمک ہے جو وہ انہی فیکٹس میں ہمارے خلاف ہے. اب کوئی چمک ہے تو آج وہ لندن میں بیٹھا ہے. لیکن پینما کے بعد تو چمک تھوڑی کم ہو ہی گئی جب ان کو نکال دیا گیا. نہیں نکال دیا گیا، پر پھر اس کے بعد بھائی اب ان کے لندن اس کا چلے جانا بالکل ایز اے کانوکٹ عمران خان کی حکومت میں ہے. عمران خان کی حکومت میں، وہ بھی عمران خان کی حکومت. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اعتزاز صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، ہم نے کوشش یہی کی کہ بے نظیر صاحبہ کی اسیسینیشن کو انرتھ کریں، اور اس کے علاوہ جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.